السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی اہم اور ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ اور سمندر، یہ سب اپنے آپ نہیں بنا، ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ یعنی کہ اللہ نے ان سبھی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک سمے ایسا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا، تو اللہ کہتا ہے کہ کن یعنی کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش، یعنی کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، کتنے تو 6 دنوں میں پوری کائنات کو بنایا۔ قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر پہاڑ بنائے، ندیاں بنائیں، اس کے بعد سمندر بنائے، سمندر کے بعد پیڑ پودوں کو بنایا گیا، اور اس کے بعد جانوروں کو بنایا گیا۔ ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا۔ کیسے بنایا گیا؟ تو اللہ نے ان سبھی چیزوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا۔ سورج اور چاند کی پیدائش، تو سورج اور چاند کی پیدائش کیسے ہوئی؟ پھر اللہ نے آسمان کو سجایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے تاکہ انسان دن اور رات کو پہچان سکے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ کس سے؟ تو اللہ نے آسمان کو ستاروں سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا۔ پھر انسان کی پیدائش، یعنی کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس پوری دنیا کی سب سے خاص مخلوق ہے، وہ ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ تو اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ سب سے پہلے انسان تھے، یعنی کہ سب سے پہلے وہ انسان تھے آدم، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ یہ جو دنیا ہے وہ دنیا کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، یعنی کہ یہ طے ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے، اور پھر ڈے آف ججمنٹ کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس دن ہر انسان کا حساب ہوگا، ہر اچھے اور برے کرم کا حساب ہوگا۔ پھر ہے آخرت کی تیاری، یعنی کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ آج انسان دنیا میں کھو گیا ہے، پیسہ، شہرت، دنیاوی چیزوں کے بیچ، یعنی کہ ان سب کے بیچ انسان کھو گیا ہے، لیکن اصلی زندگی تو آخرت کی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، نیک کام کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو اللہ ہمیں جنت دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ سوچو، اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج سے توبہ کریں، نماز شروع کریں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔